ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ کچھ نئی اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ یہ وہ مولوی ہے جن کو جماعت احمدیہ کی ترقی دیکھ کر نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ 3 ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے۔ مذہب کے نام پر نفرت کہاں جا رہا ہے پاکستان؟ ایسے تمام مولوی جو ختم نبوت کے نام پر ہر جمعے عوام کو ایک نئی چابی دیتے ہیں۔ یہ چابی والے کھلونے ہیں جن کو ذرا کوئی بات کرتا ہے بغیر تحقیق کیے مولویوں کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ ان کا ریموٹ مولویوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مولویوں کا اپنا کاروبار بند نہ ہو جائے اس لیے اسلام کے نام پر نفرت بیچتے ہیں، جو ممبر سے فتویٰ نہیں فائر کرتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں کسی کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ احمدی ہے، کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک جماعت کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کی جان سستی ہو گئی۔ آج جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے سوال ہے کہ ایک پاکستانی شہری کو جینے کا حق کس قانون کے تحت نہیں ملتا؟ کیا آئین نے پاکستان صرف اکثریت کے لیے ہے؟ کیا اقلیت کا مطلب صرف ظلم سہنا ہے؟ یہ احمدی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا، سنوارا اور بچایا، اور ان کو ہی اس ملک میں تحفظ نہیں دیا جاتا۔ جب انسانیت ختم ہو جائے تو حیوان ایسے ہی کام کرتے ہیں، اچھے اور برے میں فرق بھول جاتے ہیں، اور آج ان کی عبادت گاہیں مسمار کی جا رہی ہے، ان کی قبریں تک توڑی جا رہی ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکن کے FC پر حملہ کریں، بندے مار دیں، پھر چند دن بعد چھوٹ جائیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے سیاسی طاقت ہے۔ یا ریاست خود چاہتی ہے کہ مذہب کے نام پر نفرت زندہ رہے؟ حکومت اس سب پر خاموش ہے کیوں؟ پولیس اکثر حملے روکنے کی بجائے خود شامل پائی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے احمدی ہونا جرم ہے اور قاتل ہونا حق۔ اس سب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو پھر یہ فتویٰ باز مولوی اسلام کے ٹھیکیدار کب سے بن گئے؟ کیا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ ریاست خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے، اور ہم صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اب بھی خاموش رہے تو کل آپ کی مسجد پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، آپ کے مسلک کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح کر دو کہ یہ ہو بھی رہا ہے کہ پچھلے دنوں کرسچن کمیونٹی پر بھی حملے ہوئے۔ اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی جس سے بہت نقصان ہوا، اور پاکستان میں ایک مہینے میں زلزلوں کے جھٹکے بھی کافی دفعہ محسوس کیے گئے۔ یہ آگ سب کو جلا دے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بولیں، نفرت پھیلانے والوں کو روکیں، نفرت پھیلانے والوں کو روکیں۔ مذہب کے نام پر کاروبار کرنے والے ان مولویوں کی منجی ٹوکنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، چاہے وہ احمدی، شیعہ، سنی، مسیحی، ہندو، سب کا۔ خاموشی جرم ہے، اور جو اس میں شامل ہے سب مجرم ہے۔ سچ بولو، محبت پھیلاؤ، پاکستان بچاؤ۔ ایسے ہی آج ایک تازہ ترین خبر پھر سامنے آئی ہے، جس کا ذکر آج احمدیہ خلیفہ صاحب نے خطبہ جمعے میں بھی کیا۔ گزشتہ روز 24 اپریل رات 11:15 بجے کے قریب انتہا پسندوں نے فائرنگ کر کے ایک احمدی نوجوان محمد آصف ولد رفیق احمد کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا نوجوان اسنان احمد فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ موصول اطلاعات کے مطابق محمد آصف اور اسنان احمد موٹر سائیکل پر سوار جا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر تھے کہ انتہا پسندوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ محمد آصف کے کندھے پر کمر کی طرف سے گولی لگی جو آر پار ہو گئی، جبکہ اسنان احمد کی ٹانگ میں گولی لگی۔
مسلح افراد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ ریسکیو 11:22 نے دونوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، تاہم محمد آصف زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ محمد آصف کی عمر 19 سال تھی۔ انہوں نے والدین کے علاوہ 2 بہنوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ اسی طرح پچھلے جمعے بھی ایک احمدی کو شہید کر دیا گیا۔ رمضان کے مہینے سے مسلسل ہر جمعے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور شدت میں صرف اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 43 احمدیہ مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ کوئی بولنے والا نہیں، ادارے خاموش، حکومت خاموش، عوام خاموش۔ قصوروار کون کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، ابھی ایک ویڈیو دکھائے گے آپ سب کو، جس میں یہ مولوی جانتے ہیں کہ ایک سچا مذہب جو اسلام کے بارے میں صحیح تعلیم دیتا ہے، اعتراف بھی کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی ترقی سے خوف زدہ بھی اتنے ہی زیادہ ہے۔ اس ویڈیو میں مولوی صاحب کی باتیں خود سن لیں۔ آج بھی ایک اطلاع ہے، قصور میں ایک گاؤں میں، قصبے میں ایک احمدی کو، نوجوان کو شہید کیا گیا ہے۔ تفصیلات ابھی نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ ان کے لیے تو اب یہی ہے، اللہ ممزقہم کل ممزق وسائقہم تسیقا۔ اس کی پورے مشنری چل رہی ہے، پورے مراکز ہیں، پوری دنیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، لہذا یہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا ہے۔ قادیانی نے پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں، سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دڑ احمدیت قبول کر رہے تھے، دڑ۔ پھر پاکستان سے کچھ احباب گئے، عرب سے گئے، امریکہ سے کچھ، ہمارے یورپ سے جو اس کو سمجھتے ہیں گئے، انہوں نے کام کیا، تو وہاں پہ کچھ ان کو رکاوٹ ہوئی، وگرنہ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت اب بھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا۔ 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا، کتاباں دے ٹیر لا دیں، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں، انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ فقط صبر کائنات کا سہارا ہے۔ جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات۔ ایٹم بم بنایا اپنی قبراں تے لان واسطے، نہ پتہ نہیں ترتی لوان واسطے میں بنایا، اور کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایٹم بم بنایا تو یہ کشمیر لو، دھماکہ کرو، ایک دو پتہ نہیں لگتا۔ یہ ہمارا تو کچھ، ہماری تو بیس ہی نہیں ہے، یہ فقط، اور ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں، ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری یہ صورت حال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں۔ اس حد تک ہم نیچے گر گئے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے آپ کو حلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے۔ اتوار والے دن آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ربوہ میں جشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے جتنے یہ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اغوا کیے ہوتے ہیں غیر مردئی یعنی کہ مسلمان، وہاں پہ فلائنگ کوچوں میں، کاروں میں لمبی لائنیں، دارالضیافت جہاں وہ بٹھاتے ہیں ان کو، جو ان کا بہت بڑا کمپلیکس ہے، اتوار والا دن ان کا جشن کا ہوتا ہے، پورے پاکستان سے غیر مردئی ان کو۔ اور میں بھی ایک دفعہ حضرت صاحب کو میں نے بتایا بھی تھا، میں بھی ادھر گیا، ایوان محمود میں ان کا غیر احمدیوں کا ایک اجتماع ہے، میں بھی اپنے پروگرام کے مطابق وہاں چلا گیا۔ یقین جانیے حضرت صاحب، مجھے کئی دن نیند نہیں آئی، یقین جانیے حضرت صاحب، مجھے کئی دن نیند نہیں آئی۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،